پاکستانی حکومت نے جو غیر ملکی یہاں پر آباد ہیں ان کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو اکثر افغانستان کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، افغانی ہمارے ساتھ یہ مسلمان بھائی ہمارے ملک کے اندر کئی اشروں سے اور کئی دہائیوں سے یہ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے اندر مہاجرین کے طور پر یہ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، پراپرٹیز بنائی ہیں، بڑے بڑے ان کے یہاں پر کاروبار ہیں، اپنے رہنے کے لیے انہوں نے بہت اچھے گھر بنائے ہیں، جائیدادیں انہوں نے خریدی ہیں۔ اس حوالے سے کہ جب یہ لوگ ہمارے ملک سے واپس اپنے ملک کے اندر جا رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو مساجد کے اندر جو خطبہ ہیں وہ بھی بیان کریں، ہر آدمی تک اس بات کو پہنچایا جائے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کے مارکیٹ سے گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ وہ چلے گئے مارکیٹ کے اندر، وہاں پر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ منڈی کے اندر گھوڑا بیچنے کے لیے لے کر کھڑا ہے، اور گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اچھا گھوڑا تھا۔ آپ کو وہ گھوڑا پسند آیا، آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ گھوڑا آپ کتنے میں فروخت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ 300 درہم کے اندر میں اسے فروخت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ میرے مالک جو ہے وہ اس کی رقم ادا کریں گے، لہٰذا یہ گھوڑا لے کر تو میرے ساتھ چل، میں اپنے مالک سے تجھے اس کی رقم لے کے دیتا ہوں۔ وہ آدمی چل گیا۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا غلام اس گھوڑے کے مالک کو گھوڑے کو لے کے پہنچتا ہے تو آپ نے کہا کہ حضور یہ آدمی گھوڑا بیچ رہا تھا، گھوڑا مجھے پسند آیا اور میں اس کو یہاں پر اپنے ساتھ لے آیا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ خرید کے پسند کر کے اسے رقم دے دیں۔ آپ نے اس مالک سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کتنے میں فروخت کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں 300 درہم کے اندر یہ گھوڑا جو ہے وہ فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ گھوڑا بہت اعلیٰ نسل کا ہے، گھوڑوں کی شاید تجھے پہچان نہیں، لہٰذا اس گھوڑے کی قیمت اس سے زیادہ ہے، تو زیادہ قیمت تھوڑی اور بیان کر، میں گھوڑا مجھے ضرورت ہے میں لے لوں گا۔ اس نے کہا 400 درہم دے دیں۔ آپ نے کہا یار پھر بھی تم تھوڑے بتا رہے ہو۔ پھر کہا حضور 500 درہم دے دیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ بھی تھوڑے ہیں۔ اب وہ جو گھوڑے کا مالک تھا وہ یہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے لینا شہنا ہے کوئی نہیں، ویسے مجھے یہ منڈی سے مارکیٹ سے لے آیا ہے اور یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں 300 درہم مانگ رہا ہوں اور یہ آگے سے 500 درہم جو ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار، اس کی جو ہے وہ قیمت کہتے ہیں یہ بھی کم ہے۔ اس نے کہا کہ جناب اس کی قیمت 500 میں درہم یہ بہت زیادہ ہے، میں تو 300 درہم کے اوپر بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا گھوڑوں کی نسل کے بارے میں یا گھوڑوں کے بارے میں شاید تجھے علم نہیں ہے، ناواقف آدمی ہے، یہ تیرا گھوڑا بہت اچھی نسل کا گھوڑا ہے، اس لیے اس کی قیمت مارکیٹ کے اندر یا مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ منڈی کا ریٹ زیادہ بنتا ہے۔ اس نے آگے سے ایک بات کہا کہ جناب میں مجبور آدمی ہوں اور مجبوری کی حالت میں یہ اپنا گھوڑا فروخت کر رہا ہوں۔ آپ نے اس سے کہا، اپنے غلام سے کہا کہ 800 درہم اسے دو اور اس کا یہ گھوڑا خرید لو۔ 800 درہم جو ہے وہ آپ نے دیا اور اس سے وہ گھوڑا خرید لیا۔ جب وہ آدمی رقم لے کے بڑا حیران ہو کے چلا گیا تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا اس نے کہا کہ حضور میرے مالک یہ آدمی 300 درہم کے اندر بھی گھوڑا فروخت کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے دگنا اس سے بھی زیادہ، دگنی رقم سے بھی زیادہ آپ نے رقم دی ہے۔ آپ نے جو ہے وہ 800 درہم اس کی رقم مقرر کر کے وہ 300 میں بیچنے والے کو آپ نے 800 درہم جو ہے وہ رقم دے دی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جواب عطا فرمایا۔ آپ نے کہا کہ ہمارا دین اور ہمارا نبی لوگوں کی چیزیں خریدنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا میں نے اس کی جو چیز ہے، جو اس کا گھوڑا ہے، اس کی جو قیمت بنتی تھی میں نے اس کی وہ قیمت دے کے میں نے اس سے وہ گھوڑا خریدا ہے۔ میں اگر اس کو 200 درہم بھی کہتا تو وہ دے کے مجھ سے 200 درہم کے بدلے بھی یہ گھوڑا بیچ سکتا تھا، لیکن میں اس کا گھوڑا خرید رہا تھا، میں اس کی مجبوریاں نہیں خرید رہا تھا۔ ہمارے یہ جو افغانی بھائی اب یہاں سے واپس اپنے ملک افغانستان کے اندر جا رہے ہیں،
یہ اس وقت اپنی جائیدادیں فروخت کر رہے ہیں، گاڑیاں فروخت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار فروخت کر رہے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کے سامان کی جو قیمت بنتی ہے، ان کا الیکٹرانکس کا سامان ہوتا ہے، فریج ہوتے ہیں، گھروں کے اندر فرنیچر ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ ان کو مارکیٹ کے ریٹ سے اگر ہو سکے تو کوئی 2-4 ہزار روپیہ فالتو کو دے دیں۔ اگر فالتو نہیں دے سکتے تو کوشش کریں کہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق کم از کم ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ ان کے حوالے ضرور کریں۔ ان کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کا سامان ان کی مارکیٹ ریٹ کے مطابق انہیں جائز قیمت دے کے ان کا سامان، مالیت کی چیزیں ان سے خریدیں۔ مساجد کے اندر جو خطباء ہیں، ائمہ ہیں، وہ جمعے کے خطبات کے اندر لوگوں کی اس طرف رہنمائی فرمائیں تاکہ کسی آدمی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ساتھ وہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہ کے انہوں نے زندگی گزاری ہے، لہٰذا اس مجبوری کے اندر ہمیں ان کی مجبوریوں کو نہیں خریدنا چاہیے بلکہ ان کے سامان کو ہی خریدنا چاہیے۔